بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیکچر نمبر 5 میں تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کا یہ لیکچر نہایت اہم ہے، جس میں موٹاپا اور وزن کم کرنے کے سائنسی طریقہ کار آپ کو بتائے جائیں گے۔ تو سائنسی طریقہ کار سے پہلے ہمیں ایک سسٹم جو ہمارے جسم کے اندر کام کر رہا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک چھوٹی سی تھیوری ہے، اس کو آپ اگر سمجھ لیتے ہیں تو آپ یقین جانیے کہ جتنا چاہیں گے اور جب چاہیں گے اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ تو آئیے اس چھوٹی سی تھیوری کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے جسم میں فیٹ کی جو اصل وجہ ہے وہ کاربوہائیڈریٹس ہیں، یعنی خوراک میں ہم کاربوہائیڈریٹس زیادہ لے رہے ہیں۔ کاربوہائیڈریٹ کیا ہوتے ہیں یہ آگے میں بات کرتا ہوں، پہلے سمجھتے ہیں کہ کاربوہائیڈریٹ ہمارے جسم میں کیسے فیٹ میں تبدیل ہوتے ہیں۔ فرض کریں آپ نے ایسا کھانا کھایا جس میں کاربوہائیڈریٹ جو ہیں وہ زیادہ مقدار میں تھے۔ اب جیسے ہی آپ لوگ کاربوہائیڈریٹ کھائیں گے تو ہوگا کیا، ہمارے جسم میں گلوکوز پیدا ہوگی، اور گلوکوز جگر میں جائے گی، اور جگر میٹابولک کنورژن پاتھ وے کے ذریعے اس گلوکوز کو 3 اقسام میں بدل دے گا۔ سب سے پہلے جب گلوکوز آئے گی تو جگر اس کو انرجی میں بدلے گا، کیونکہ انسان کو اپنی زندگی میں مختلف کام کرنے کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، کارہائے زندگی ادا کرنے کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، تو جگر گلوکوز سے سب سے پہلے انرجی پیدا کرے گا۔ تو جب آپ کی انرجی کی یہ سٹوریج پوری ہو جاتی ہے تو پھر جگر گلوکوز کو گلائکوجن میں تبدیل کرتا ہے۔ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ جانتے ہیں کہ گلائکوجن ایک ایسی سٹوریج ہے جو شوگر لو ہونے پر دوبارہ گلوکوز میں بدل جاتی ہے اور ہمارے جسم کو حادثات اور ٹرامیٹک سچویشن سے بچاتی ہے۔ اب کیا ہوا، جب ہم نے کاربوہائیڈریٹ لیا وہ گلوکوز میں بدلا، گلوکوز جگر میں آیا، جگر نے گلوکوز سے انرجی کو پیدا کیا۔ جب یہ سٹوریج پوری ہو گئی تو اس نے دوسری سٹوریج اس میں گلائکوجن بنا دیا۔ اب گلائکوجن میں جب اس نے تبدیل کیا، جب یہ سٹوریج فل ہو گئی تو باقی گلوکوز جتنی بھی بچی اس کو انسولین کی مدد سے فیٹ میں تبدیل کر دیا۔ تو یہ وہ 3 کام ہیں جو میٹابولک کنورژن پاتھ وے کے ذریعے ہمارے جسم کے اندر، ہمارے جگر کے اندر ہوتے ہیں۔ اب ہوا کیا کہ اب ہمارے جسم میں فیٹ آ گئی۔ اب فیٹ پہلے ہی جسم کے اندر ہے اور اوپر سے ہم کاربوہائیڈریٹ اور لیتے جا رہے ہیں۔ تو جیسے جیسے آپ کاربوہائیڈریٹ لیتے جائیں گے ہماری انرجی سٹوریج فل ہے، گلائکوجن والی سٹوریج فل ہے، اور ساتھ آپ نے کیا کیا کہ نہ کوئی کام کیا، اور آج کل زیادہ تر لوگوں کی جاب ڈیسک جاب ہیں، بیٹھنے کا کام ہے، چلنے پھرنے سے بالکل ہر شخص گریز کرتا ہے، کیونکہ ٹرانسپورٹ آ گئی ہے، کاروں میں سفر ہے اور محنت کشی ختم ہو چکی ہے، تو انرجی زیادہ یوز نہیں ہوتی۔ گلائکوجن ہم میٹھا اتنا کھا لیتے ہیں کہ گلائکوجن دوبارہ جو ہے شوگر میں کنورٹ ہو کے ہمارے جسم کو ضرورت ہی پیش نہیں آتی، تو لہٰذا جتنا ہم کھانا کھاتے ہیں کاربوہائیڈریٹ سے وہ سارے کا سارا فیٹ میں کنورٹ ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے بیلی فیٹ، کولیسٹرول، فیٹی لیور اور شوگر جیسی بیماریاں آپ کو لگ رہی ہیں۔ اب اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ بیسیکلی ہمارے موٹاپے کا کاز کاربوہائیڈریٹس ہیں۔ اب آتے ہیں علاج کی طرف، یعنی موٹاپا اصل میں کاربوہائیڈریٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اگر آپ کاربوہائیڈریٹ نہ لیں تو جسم کو جب انرجی کی ضرورت پیش آئے گی تو وہ جو فیٹ اور گلائکوجن جو انرجی سٹوریج آلریڈی اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم میں رکھی ہیں ان میں سے وہ اپنی ضرورت کو پورا کرنا شروع کر دے گا، اور الٹیمیٹلی ہوگا کیا کہ آپ کا فیٹ برن شروع ہو جائے گا، آپ نارمل حالت پہ آ جائیں گے، کیونکہ باہر سے آپ کاربوہائیڈریٹ لے نہیں رہے، اس سے فیٹ بن نہیں رہی، اور جو آپ کے جسم کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے تو جو فیٹ سٹوریج آپ کے جسم میں آلریڈی ہے اور گلائکوجن کی صورت میں جو آلریڈی گلوکوز اور شکر موجود ہے وہ یوز ہونا شروع ہو جائے گی، اور آپ لوگ سائنسی طریقے سے الٹیمیٹلی بالکل نارمل حالت پہ آ جائیں گے اور آپ کے یہ امراض ختم ہو جائیں گے۔ اب آتے ہیں ان 3 کاموں کی طرف جو آپ نے نہیں کرنے، تو اس چارٹ کو غور سے سمجھیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ آپ نے کاربوہائیڈریٹس نہیں لینے۔
اب بتاتا ہوں کاربوہائیڈریٹ ہوتے کیا ہیں۔ گندم، چاول، میدے کی اشیاء، بیکری، میٹھا اور آلو، یہ 5-6 چیزیں ہیں جن میں بہت زیادہ کوانٹٹی میں کاربوہائیڈریٹ شامل ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ لینا بند کر دیں، اس کی جگہ پہ آپ کیا کریں، پروٹین استعمال کریں اور فیٹ استعمال کریں۔ آپ کا جسم انشاءاللہ العزیز بہت جلد، چند دنوں، چند مہینوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ بالکل نارمل ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر گندم کی روٹی تو استعمال کی جاتی ہے، تو جن لوگوں کو شوگر ہے وہ تو اس کے اوپر بالکل مکمل پرہیز کریں گے، کاربوہائیڈریٹ بالکل نہیں لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ جن کو شوگر نہیں ہے وہ لو کارب پہ آ جائیں گے، یعنی صبح و شام وہ روٹی کھا لیں، سوکھی روٹی لے لیں ایک ایک، اور اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی گھی نہیں لینا اور کوئی آئل استعمال نہیں کرنا، سوائے مکھن کے، مکھن آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو صبح و شام ایک ایک سوکھی روٹی استعمال کریں اور باقی جو طریقہ کار آگے میں بتا رہا ہوں وہ کریں، تو آپ انشاءاللہ العزیز بالکل تندرست ہو جائیں گے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے واک کرنی ہے، اور واک اس طرح کرنی ہے کہ آپ کا سانس نہ پھولے، کیونکہ جسم میں چربی کی مقدار یعنی اس فیٹ کو برن کرنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب آپ تیز واک کرتے ہیں یا رننگ کرتے ہیں تو آپ کے جسم میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، تو اس سے مسلز تو ڈیولپ ہو جائیں گے لیکن آپ کے جسم میں سے فیٹ برن نہیں ہوگا۔ یہ ایک سائنسی اصول ہے، یعنی آپ کے جسم میں سے فیٹ کو برن کرنے کے لیے آکسیجن کی کافی مقدار چاہیے ہوتی ہے، لہٰذا آپ آہستہ آہستہ واک کریں اور لمبی واک کریں، آپ کا جسم بہت جلد کام ہونا شروع ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ آپ یوگا کریں، آسان زبان میں صبح اٹھیں، 10 منٹ کے لیے آپ لمبے اور گہرے سانس لیں۔ اس میں ایک چھوٹی سی ٹیکنیک یہ ہے سانس لینے میں کہ آپ جب گہرا سانس لیں گے تو اپنے سینے میں 2 3 4 سیکنڈ کے لیے روک لیں اور پھر سانس کو آہستہ آہستہ آپ چھوڑیں، یعنی اگر سانس لینے میں آپ کو 5 سے 6 سیکنڈ لگے ہیں تو سانس چھوڑنے اور ایکزیل کرنے میں آپ کو 10 سے 15 سیکنڈ لگنے چاہیے، یعنی آہستہ آہستہ اس سانس کو چھوڑیں۔ اس سے آپ کے جسم میں کافی مقدار میں آکسیجن آئے گی اور آپ کا فیٹ برن شروع ہو جائے گا۔ تو یہ وہ 3 طریقے تھے جن کو آپ نے اپنانا ہے، اور جتنا چاہیں گے آپ کا وزن کم ہو جائے گا۔ اس طریقے کو آزمائیے گا اور پھر مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو اس سے کتنا فرق پڑا ہے۔ اور ایک آخری بات کہ آپ صبح صبح اٹھ کے نہار منہ، ایک چھوٹا سا نسخہ ہے اور یہ نہایت مجرب ہے، آپ اس کو کریں گے چند دنوں میں آپ کو فرق محسوس ہو جائے گا۔ صبح صبح آپ اٹھیں اور نہار منہ 1 کپ بڑا یا 1 گلاس پانی، اس کو آپ ہائی ٹیمپریچر پہ گرم کر لیں، اور دارچینی کا پاؤڈر، یعنی دارچینی لے کے اس کو آپ گرائنڈ کر کے پاؤڈر بنا لیں۔ اس کپ کے اندر آپ نے چھوٹی چمچ چائے والی آدھی دارچینی کا پاؤڈر ڈالنا ہے اور 1 لیمو چھوٹے سائز کا نچوڑنا ہے اور خالی پیٹ پی لینا ہے۔ اور جن لوگوں کو شوگر نہیں ہے وہ اس میں حسب ذائقہ تھوڑا سا گڑ، جسے جگری بولتے ہیں، وہ ڈال سکتے ہیں، اور اس طریقے سے اسے نہار منہ استعمال کریں۔ چند دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا میٹابولزم اور تیز ہو جائے گا، فیٹ برن ہوگی، آپ کے جسم میں سے جتنے ٹاکسک مادے ہیں وہ سارے کے سارے سیکریٹ ہو جائیں گے، نکل جائیں گے، اور آپ دیکھیے گا کہ بالکل تندرست و توانا ہو جائیں گے آپ۔ تو ان 3 اور 4 چیزوں کے اوپر آپ عمل کریں، اور انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے گا۔ آپ کے سننے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔